عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ چارلس ڈکنز کا ناول اولیور ٹویسٹ، کرداروں کا نگار خانہ اور مختلف کرداروں کے ذریعے برٹش سوسائٹی کی عکاسی۔ اولیور ٹویسٹ ایک ایسا ناول ہے جس میں جرائم پیشہ افراد بھی ہیں اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے نیک تینت لوگ بھی ملتے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ برٹش سوسائٹی کی اس ڈائیورسٹی کو دکھاتا ہے، اس تنوع کو دکھاتا ہے جس میں بھانت بھانت کے کردار ہیں، جس میں طرح طرح کے رویے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجموعی طور پر سوسائٹی کا ہر رنگ اس ناول میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خاص طور سے جرائم پیشہ افراد کس طرح ایک منفی گروہ کا حصہ بنتے ہیں اور پھر کس طرح وہ اپنی منفی سرگرمیوں کو معاشرے کے اندر نہ صرف جاری رکھتے ہیں بلکہ وہ ایک خوف سے، مارے جانے کے ڈر سے، پکڑے جانے کے خوف سے اپنے گروہ کے لوگوں کو بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے سامنے ایک ڈر ہے، ظاہر ہے قانون بنانے والے اداروں کا ڈر، کہ اگر وہ اپنی منفی سرگرمیوں کے حوالے سے پکڑے گئے تو پھر قانون بنانے والے ادارے ان کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ یہی وہ ڈر تھا جس ڈر کو لے کر نینسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جب چارلی بیٹس فیگن کے کہنے پر نینسی کا پیچھا کرتا ہے۔ ایک سنڈے کے روز، ایک اتوار کے روز تو نینسی کو کمرے میں مقید کر دیا۔ کس نے؟ ظاہر ہے بل شک نے۔ اور اس اتوار فیگن وہاں موجود تھا بل شک کے کمرے میں، اور فیگن نے نینسی کی نفسیات کا گہرائی اور گہرائی سے اپنے تناظر میں جائزہ لیا، اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر اس نے یہ سوچا، یہ منصوبہ بندی کی کہ اس کا پیچھا کیا جائے، اس کا تعاقب کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، اور بل شک سے وہ متنفر تو نہیں ہو گئی کیا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے نینسی کا پیچھا کروانے پر فیگن کی توجہ دلائی، اور فیگن نے چارلی بیٹس کو نینسی کا پیچھا کرنے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی کہا کہ اس کی پرچھائی تک نظر نہ آئے، وہ اس انداز سے دبے پیروں اس کا تعاقب کرے تاکہ اسے پتہ ہی نہ چل سکے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ نینسی کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی جب ایک اتوار چھوڑ کر اگلے اتوار وہ مسٹر براؤنلو اور مس روز میلی سے ملاقات کے لیے لندن برج پر پہنچی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا پیچھا کر رہا ہے چارلی بیٹس۔ اسے کیا کہا جائے؟ اسے تقدیر کی جبریت کہا جائے، اسے نینسی کی بے دھیانی کہا جائے، اسے کیا نام دیا جا سکتا ہے، یا اسے فیگن کی چالاکی اور مکاری کہا جائے کہ وہ بھانپ گیا تھا اور اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب نینسی کا پیچھا کرنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ نینسی اس کے گروہ سے ہٹ کر تو نہیں کسی سرگرمی میں ملوث۔ ظاہر ہے یہ وہ سوال تھا فیگن کے ذہن میں جو اس نے بل شک کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے ذہن میں تشکیل کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس نے یہ ڈیوٹی
लगाई थी चार्ली बेट्स की कि चार्ली बेट्स उसका ताकुब करेगा और वो इनाम के तौर पर उसको यानी चार्ली बेट्स को रकम देगा। चार्ल्स डिकेंस के नोवेल ओलिवर ट्विस्ट के मनफी फिक्र के हामिल किरदार चार्ली बेट्स को फैगन ने यह जिम्मेदारी दी कि फैगन ताकुब करे, पीछा करे नैन्सी का और यह पता लगाए कि नैन्सी की सरगर्मियां क्या हैं। चार्ली बेट्स ने नैन्सी का ताकुब किया लंदन ब्रिज तक। एक इतवार छोड़कर अगले इतवार नैन्सी मुलाकात के लिए जाती है और उसकी मुलाकात मिस्टर ब्राउनलो और मिस रोज मेली से होती है, जिसे चार्ली बेट्स देख लेता है और चार्ली बेट्स उनकी बात भी सुन लेता है। नैन्सी ने मिस्टर ब्राउनलो और मिस रोज मेली से जो वादा किया होता है वो उस वादे पर खरी उतरी। उसने जो मिस रोज मेली से वादा किया था जाहिर है कि उसने वो वादा वफा किया। इतवार की रात जब चर्च के घंटे ने 11:30 बजाए तो लंदन ब्रिज के करीब एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक मुहज्जब बूढ़ा आदमी और एक नौजवान औरत उतरी। उन्होंने पुल के ऊपर चलना शुरू कर दिया। एक लड़की का साया करीब आया और जल्दी से उनकी तरफ चला गया। ये वो मंजर कशी है जिस पर कमाल हासिल है चार्ल्स डिकेंस को। चार्ल्स डिकेंस वाकयात से ताना बाना बुनता है, अपनी कहानी को वाकईयत निगारी से डेवलप करता है और फिर वो डेवलपमेंट में एक तरह का वो एलिमेंट शामिल कर देता है जिसे दिलचस्पी का एलिमेंट कहते हैं, यानी वो कारी की दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए वाकयात के जरिए कहानी को आगे लेकर जाता है। यहां नहीं, लड़की चीखी, वो मुझे देख लेंगे। वहां उसने अंधेरे में सीढ़ियों की तरफ इशारा करके बताया जो दरिया के करीब थी। नैन्सी को भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर था कि उसका कोई ताकुब कर रहा है और वो उस ताकुब के खौफ से चीखी और उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा करके बताया जो दरिया के करीब थी कि यहां मुलाकात नहीं होगी, वहां होगी। तीनों साये दरिया की तरफ चले गए, चौथा साया भी उनके पीछे चला गया। अब चौथा साया जाहिर है चार्ली बेट्स का था और चार्ली बेट्स ने इस अंदाज से उनका ताकुब किया नैन्सी का कि उसने पता ही नहीं चलने दिया। तुम पिछले इतवार को यहां नहीं आई। मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, अब क्या है कि सिचुएशन के मुताबिक कहानी को डेवलप करने के लिए चार्ल्स डिकेंस के पास एक टेक्निक है। चार्ल्स डिकेंस डायलॉग का इस्तेमाल करता है और वो डायलॉग इतने फितरी महसूस होते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन होती है, जिस तरह की सूरत वाकया को उसने डेवलप करना होता है, उसके मुताबिक ही वो मुकालमात लिखता चला जाता है। मैं नहीं आ सकती थी, उन लोगों ने मुझे आने नहीं दिया। क्या वो तुम पर शक करते हैं? अब क्या है, ये मुकालमा हो रहा है मिस्टर ब्राउनलो और नैन्सी के माबैन। नहीं, जो मैंने नौजवान औरत से वादा किया था, तुम मुतमईन रहो, मेरा वादा पक्का और सच्चा है। रोज ने जवाब दिया, तुम कभी मॉन्क्स को कुछ नहीं बताओगी? जो कुछ मैं तुमसे कहूंगी कभी नहीं, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। अब क्या है, ये उनके दरमियान उसने यानी नैन्सी ने जो बातें सुनी थी फैगन और मॉन्क्स के दरमियान, अब वो बातें उनको बताना चाहती है। किनको बताना चाहती है? मिस रोज को और मिस रोज के साथ साथ मिस्टर ब्राउनलो को। मुझे आप पर भरोसा है, नैन्सी ने कहा। अब क्या है कि वो एक दूसरे पर एतमाद बना चुके हैं। आपको मॉन्क्स हर शाम 3 क्रेल्पस इन में मिलेगा। वो बहुत लंबा और काला है। अब वो उसका नाक नक्शा और हुलिया बताती है। जब वो चलता है तो उसकी निगाह उसके बाजुओं पर होती है। तुम उसे धोखा मत खाना। अब वो उसका पूरा हुलिया बताती है। खूब, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। अब सुनो, उस
उस नौजवान औरत ने मुझे सब बता दिया है जो कुछ तुमने उससे होटल में कहा था। मैं तुमसे मिलना चाहता था ताकि तुम हमारी मदद कर सको मोक्स को तलाश करने में। अब मिस्टर ब्राउनलो क्या करता है कि वो उसे बता देता है कि मिस रोज मैली ने मुझे वो सब कुछ बता दिया है जो तुमने मिस रोज को बताया था। अब वो कहता है कि तुम हमारी मदद करो मोक्स को तलाश करने में। मोक्स हमें बता सकता है फैगन और दूसरे। अब यहां क्या है कि मिस्टर ब्राउनलो एक ऐसा किरदार है जो खैर का नंबरदार किरदार है और वो चाहता है कि हकीकत मालूम हो मोक्स के बारे में भी और फैगन के बारे में और फैगन के ग्रोह के दूसरे लोगों के बारे में भी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि दूसरे लोग बरी हो जाएंगे। अब क्या है, मिस्टर ब्राउनलो ने नैन्सी के साथ वादा किया है कि दूसरे लोगों को कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम मोक्स के बारे में बताओ, हमारी मदद करो। मोक्स के दाएं गाल पर एक सुर्ख निशान है जो उसकी गर्दन तक चला गया है। मिस्टर ब्राउनलो ने ताज्जुब से कहा, तुम उसे जानते हो? नैन्सी ने ताज्जुब से कहा, मेरा ख्याल है मैं उसे जानता हूं। हाँ, मैं उसे जानता हूं। अच्छा, हम उसे देखेंगे। उन्होंने कुछ वक्फे के बाद कहा, नौजवान औरत, तुमने हमें बड़ी कीमती मालूमात दी हैं। मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूं। मुझे बताओ मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूं। अब क्या है कि मिस्टर ब्राउनलो एक ऐसा किरदार है जो शर की कुव्वत यानी मोक्स की गिरफ्तारी चाहता है कि किसी न किसी तरह मोक्स के ठिकाने का पता चल जाए, मोक्स फैगन का बता दे, फैगन के ग्रोह के दूसरे लोगों का बता दे। और इस सिलसिले में वो नैन्सी से मदद मांगते हैं। नैन्सी को वो ये यकीन भी दिलाते हैं कि वो उसे इनाम भी देंगे। कुछ नहीं, नैन्सी ने रोते हुए कहा, बिल्कुल कुछ नहीं, अब इसका वक्त गुजर चुका है। अब नैन्सी को मालूम है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकते और नैन्सी जो है हकीकत से आगाह है। जाहिर है कि नैन्सी का किरदार इस तरह से खल्क किया गया है, क्रिएट किया गया है कि नैन्सी महसूस होता है कि नैन्सी शौरी तौर पर आगाह हो चुकी है कि उसकी मौत वाक़ई हो जानी है। या हम इसे यूं कह सकते हैं कि डिकन्स ने यह तय कर लिया है कि नैन्सी की मौत किस मकाम पर नॉवेल के अंदर हो सकती है, सो वो उसी लिहाज से अपनी कहानी को आगे डेवलप करता है, कहानी को आगे लेकर जाता है। ओह नहीं, मिस्टर ब्राउनलो ने बड़ी हमदर्दी से कहा, हम तुम्हें मुल्क से बाहर किसी महफूज जगह भेज देंगे। अगर तुम पसंद करो तो वहां अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो और अपने पुराने साथियों को छोड़ दो, हमारे साथ आओ। अब मिस्टर ब्राउनलो एक हमदर्द इंसान है, वो उसको एक वो रास्ता दिखाता है जो नई जिंदगी का रास्ता है, नई रोशनी का रास्ता है, जो तारीकी से नूर की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। वो रास्ता दिखाता है नैन्सी को मिस्टर ब्राउनलो। मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती जनाब। अब नैन्सी जो है वो इनकार कर देती है ऐसा करने से। नैन्सी हिचकियां लेकर रोने लगी, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं बिलशक को नहीं छोड़ सकती। अब नैन्सी जो जराइम पेशा अफराद में पली बड़ी थी, अब वो बिलशक से मोहब्बत करती है और वो बिलशक को न छोड़ने का कह रही है। मेहरबानी से जनाब मुझे जाने दीजिए इससे पहले कि कोई मुझे आपके साथ देख ले। अब वो उनसे इजाजत चाहती है। मिस्टर ब्राउनलो ने जोर का हाथ पकड़कर कहा, अब हमें चलना चाहिए। यानी मिस रोज का हाथ उसने पकड़कर कहा कि अब हमें चलना चाहिए। और जाहिर है कि नैन्सी भी जाना चाहती थी और नैन्सी ने यही वजह है कि उनसे इजाजत मांगी। अब नैन्सी को यह भी डर है कि कहीं उसे अगर किसी ने देख लिया तो वो उसके बारे में आगाह कर देगा, फैगन को आगाह कर देगा, बिलशक को। अब क्या है कि दोनों यानी मिस रोज और मिस्टर ब्राउनलो और नैन्सी एक दूसरे से अलग होते हैं। खुदा हाफिज, मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी मदद कर सकें। खुदा हाफिज, रोज ने आहिस्ता से कहा। अब वो असल में वफा सरिश्त और नेकतीनत लोग हैं, वो मदद करना चाहते हैं नैन्सी की और उसे
وہ امید بھی دلاتے ہیں جاتے وقت کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ یہی خیر کی قوت ہوتی ہے, یہی خیر کی سوچ ہوتی ہے, یہی خیر کے کردار ہوتے ہیں, اور یہی خیر کا وصف خاص ہوتا ہے کہ خیر کی طاقت جو ہے وہ شر کو کچلنا چاہتی ہے یا شر سے خیر کو الگ کرنا چاہتی ہے. خدا آپ کی مدد کرے محترمہ. مسٹر براؤنلو روز کو لے کر گاڑی کی طرف چلے گئے. پھر وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے. نینسی دریا کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھ گئی. پھر وہ بری طرح رونے لگی. اس نے چارلی بیٹس کی طرف دھیان نہیں دیا. وہ سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ اترتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور بھاگتا ہوا فیگن کے پاس پہنچا. اب یہاں یہ بات تو بالکل طے ہے کہ فیگن نے چارلی بیٹس کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ فیگن اس کا پیچھا کرے گا. کس کا پیچھا کرے گا؟ فیگن پیچھا کرے گا نینسی کا, اور یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ نینسی جو ہے کہیں اس کے گروہ کے ساتھ دغا تو نہیں کر رہی, اس کے گروہ کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہی, کہیں اس کے گروہ کی معلومات کسی اور کو تو نہیں دے رہی. ظاہر ہے کہ یہاں جو ہے وہ چارلی بیٹس کو کامیابی ہوئی ہے, اور چارلی بیٹس کی کامیابی جو ہے نینسی کے لیے بہرحال گھنٹے کی خطرے کی گھنٹی بجانے والی ہے. چارلی بیٹس چونکہ نینسی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ فیگن کو جا کر آگاہ کر دیتا ہے. بلشک نے نینسی کو قتل کر دیا. فیگن اپنی نشست گاہ میں بیٹھا خوف سے تھرا رہا تھا. چارلی بیٹس اپنی کہانی سنا چکا تھا اور اب وہ آگ کے نزدیک چٹائی پر سو رہا تھا. فیگن بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. فیگن کا چہرہ مردے کی طرح پیلا ہو رہا تھا. اس کی آنکھیں خوف سے لال ہو رہی تھی. وہ ایک بھوت کی طرح لگ رہا تھا. پولیس کسی بھی وقت آ کر اسے پکڑ لے گی, پھر اسے پھانسی ہو جائے گی. دن نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے زینے میں آہٹ ہوئی. بلشک اپنی بغل میں ایک بنڈل لیے جلدی سے اندر آیا. اس نے بنڈل میز پر پھینکا. یہ لو, اس نے کہا. اب کیا ہے کہ چارلی بیٹس نے باخبر کیا ہے فیگن کو نینسی کی اس ملاقات کے بارے میں, اور فیگن خوف زدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ خوف سے لرز رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ خوف سے وہ تھرا رہا ہے. اور جب بلشک جو ہے وہ واپس آتا ہے تو فیگن نے حرکت نہیں کی. اس نے اپنی آنکھیں بلشک پر گاڑ دیں اور منہ سے کچھ بھی نہیں کہا. تم مجھے اس طرح کیوں تک رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں, فیگن نے اسے جواب دیا, لیکن میں تمہیں کچھ باتیں بتاؤں گا. کیا؟ فیگن چارلی بیٹس کو ہلاتا رہا جب تک کہ وہ جاگ نہ گیا. جب وہ جاگ جاتا ہے تو فیگن چارلی بیٹس سے کہتا ہے کہ بلشک کو وہ ساری کہانی سناؤ, اسے بتاؤ. اس نے لڑکے کو حکم دیا. اسے کیا بتاؤں؟ لڑکا جو ابھی تک اچھی طرح جاگا نہیں تھا اس نے کہا, نینسی کے بارے میں. تم نے اس کا پیچھا کیا تھا, وہاں تم نے کیا دیکھا؟ ہاں, لندن برج پر. ہاں, اور وہاں 2 آدمیوں سے ملی تھی. کیا اس نے ایسا نہیں کیا تھا؟ ایک شریف بوڑھے اور ایک نوجوان لڑکی سے نہیں ملی تھی؟ یہ درست ہے. اب کیا ہے, چارلی بیٹس اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے یا حقیقت بتاتا ہے. ایک بار پھر فیگن کی موجودگی میں پتہ چلتا ہے بلشک کو. وہ ان سے پہلے بھی ملی تھی. کیا اس نے ایسا نہیں کیا؟ اس نے ان کو موکس کے بارے میں بتایا ہے اور وہ جگہ بھی بتا دی جہاں ہم سب ملتے ہیں. کیا انہوں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ ان کے ساتھ دور چلی جائے؟ کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ میں اسے جان سے مار دوں گا, بلشک غصے سے چلایا. پھر وہ گلی میں بھاگ کر گیا اور جلدی ہی گھر پہنچ گیا. بلشک نے اپنا دروازہ کھول کر اس میں پیچھے سے تالا لگا دیا اور اس کے آگے میز کھسکا دی. نینسی بستر پر لیٹی تھی, وہ پورا لباس نہیں پہنے تھی. اب کیا ہے کہ ایک نفسیات ہے چوروں کی, ایک نفسیات ہے جرائم پیشہ افراد کی. جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ایک ساتھی ان کے راز افشا کر دے گا, ان کے راز ہویدا کر دے گا, ان کے راز کسی دوسرے پر کھول دے گا یا کھول چکا ہے, تو وہ اس خوف سے ہی اسے مار دیتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ راز پوری طرح
दुश्मनों को दे दे, उनके मुखालिफिन को दे दे, या कानून बनाने वाले इदारों को दे दे, तो वो इस सिचुएशन से पहले ही उसे मार देते हैं। अब बिलशक जो है, फैगन डरा हुआ है, चार्ली बेट्स हकीकत से आगाह कर चुका है, और बिलशक ने गुस्से से कहा कि वो चार्ली बेट्स की बात पर यकीन करने के बाद नैन्सी को मार डालेगा। अब क्या है कि नैन्सी जो है वो वापस पहुंचता है अपने कमरे में, और वो देखता है, वो मेज खिसका देता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद वो पीछे से ताला लगा देता है, और फिर जब वो देखता है कि नैन्सी बिस्तर पर अकेली लेटी है और उसने पूरा लिबास भी नहीं पहना था, वो खुशी की वजह से कहती है, ओ बिल तुम हो। उसने मुस्कुराकर कहा। वो उसके बाहिफाजत वापस आने से बहुत खुश थी। जाहिर है कि वो कुछ वक्त के लिए अपने ठिकाने से कहीं और गया हुआ था, तो जब वो वापस आता है तो चूंकि नैन्सी बिलशक से मोहब्बत करती है, यही वजह है कि नैन्सी उसके आने पर मुस्कुराती भी है। हाँ मैं हूं, उठो। एक मोमबत्ती कमरे में जल रही थी, शक ने उसे आग में उछाल दिया। बिल, अंधेरा हो गया है, नैन्सी ने आहिस्ता से कहा। जो कुछ मैं करूंगा उसके लिए इतनी रोशनी काफी है। अब जाहिर है कि वो गुस्से के आलम में आया है, और गुस्से और खौफ की मिली जुली कैफियत है। उसे यह भी डर है कि हमारे राज इसने अफशा कर दिए हैं, इसने हमारे राज किसी को दे दिए हैं। जाहिर है कि वो ऐसे में वही करेगा जो जराइम पेशा अफराद किया करते हैं, यानी वो नैन्सी को मार देगा। बिलशक की वही नफ्सियात है जो जराइम पेशा अफराद की नफ्सियात होती है। बिलशक ने उसे गर्दन पकड़कर उठाया और खींचता हुआ कमरे के बीच में ले आया, फिर अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। बिल नैन्सी का सांस घुटने लगा। वो उससे आजाद होने की कोशिश करने लगी। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मुझे बताओ मैंने क्या किया है। अब उसे चूंकि मालूम है कि उसने बिलशक से वो दगा नहीं किया, बिलशक को धोखा नहीं दिया, लिहाजा वो उसे सफाई का मौका दिए बगैर ही उससे कहता है, तुम जानती हो तुम एक मक्कार औरत हो, चार्ली बेट्स तुम्हारी सब बातें सुन चुका है, मुझे मत मारो बिल, मैंने तुमसे कोई धोखा नहीं किया। अब वो बिलशक को यकीन दिलाती है कि मैंने बिलशक तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, तुम मुझे मत मारो। लेकिन बिलशक है कि वो एक नास्टी आदमी है, ब्रूटल आदमी है, जाहिर है जराइम पेशा अफराद की दुनिया का आदमी है, तो वो उसकी किसी बात को नहीं समझ पाता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदारी से रही हूं। वो उसे बहुत यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो ईमानदारी से रही हूं, ऑनेस्टी से रही हूं, मैं तुम्हारी साथी हूं, तुमसे मोहब्बत करती हूं। लेकिन बिलशक है कि उस की किसी भी बात पर यकीन करने वाला नहीं है। शक ने अपनी पिस्तौल उठाकर पूरी ताकत से उसके मुंह पर मार दी। वो फर्श पर गिर गई। फिर एक भारी डंडा उठाकर वो बेरहमी से उसे मारने लगा। उसने आहिस्ता से एक चीख मारी, फिर वो साकित हो गई। जमीन पर उसके चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। अब क्या है कि उसने भारी डंडा उठाकर बेरहमी से उसे पीटा। उसने बहुत आहिस्तगी से एक चीख मारी और फिर उसके बाद वो साकित हो गई। जमीन पर उसके चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। बिलशक उसके ऊपर खड़ा हो गया। उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा मालूम होता था कि उसमें हिलने की ताकत नहीं है। फिर वो खौफ से थरथराने लगा। अब क्या है कि ये चार्ल्स डिकेंस का वो कमाल है, ये उसकी हुनरमंदी है कि वो जुजियात निगारी करने में अदीम नजीर नोवेल निगार है। और उसने उसके मर्डर की कहानी को, उसके कत्ल की कहानी को, नैन्सी के कत्ल की कहानी को इस अंदाज से डेवलप किया है कि उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बाकी रह जाती। उसकी आंखें जो खुली हुई थी और पूरे वक्त उसी को ताक रही थी। अब क्या है कि नैन्सी की मौत वाक़ई हो चुकी है। जब सूरज की रोशनी पर्दों से अंदर आने लगी तब बिलशक ने हरकत की। उसने आग जलाकर भारी डंडे को उसमें उछाल दिया, आग में उछाल दिया डंडे को, कि कोई आला ज़र्ब बाकी ना रहे।
پھر اپنے کو صاف کرنے لگا. اس نے اپنے کپڑوں سے خون کے دھبے صاف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ صاف نہ ہوئے. پھر اس نے دھبوں کی جگہ کو کاٹ کر ان کے ٹکڑے آگ میں ڈال دیے لیکن کمرے میں چاروں طرف خون ہی خون تھا. اس کے کتے کے پیر خون میں لت پت ہو رہے تھے. بلشک نے اپنے کتے کو صاف کیا. پھر اس نے کمرے سے نکل کر تالا ڈالا اور جلدی سے دور چلا گیا. وہ چلتا رہا بغیر یہ جانتے ہوئے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اس کا کتا اس کے پیچھے تھا. ظاہر ہے کہ کتا ایک وفادار جانور ہے. ویسے تو نینسی بھی وفادار تھی. اس نے دھوکہ نہیں کیا تھا. وہ ہمیشہ بلشک کے ساتھ ایمانداری سے رہی تھی لیکن اب چونکہ وہ ایک مرڈرر تھا, ایک قاتل تھا, لہذا وہ سب شواہد مٹا کر کہیں اور جانا چاہتا تھا. اپنی جان کی پروٹیکشن کا اب جو ہے اسے احساس تھا. نینسی کی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں. پورے وقت اس کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہیں. اس کی آخری رنجیدہ چیخ اس کے کانوں میں گونجتی رہی. بلشک خوف سے کپ کپا رہا تھا لیکن پھر بھی وہ بغیر رکے چلتا رہا. ظاہر ہے کہ اب نینسی کا قتل ہو چکا ہے. اس کا چونکہ قتل ہو چکا تھا لہذا اس کو اپنے انجام کا معلوم تھا بلشک کو. لہذا بلشک نے کیا کیا, بلشک جو ہے وہاں سے چل دیا اور وہ چلتا رہا. اس کا کتا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور نینسی کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی رہی. ظاہر ہے کہ نینسی کی موت واقع ہو چکی تھی اور بلشک کو اب یہ ڈر تھا کہ بلشک نے ایک قتل کر دیا ہے. اب کیا ہے کہ بلشک گرفتاری کے ڈر سے وہاں سے فرار ہو گیا. ایک جرم کرنے والے کردار کو معلوم ہے کہ اس نے ایک گھنونا جرم کیا ہے اور اب وہ اپنی جان بچانے کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے. بلشک اپنے کمرے سے جس جگہ اس نے قتل کیا تھا نینسی کا اس جگہ سے بھاگ گیا. اس شام بلشک اور اس کا کتا ایک گاؤں کی سرائے میں داخل ہوئے. دونوں پورا دن چلتے رہے. وہ دونوں بہت تھک گئے تھے. گاؤں والے آگ کے چاروں طرف بیٹھے تھے. شک بھی ان میں جا کر مل گیا. وہ اور اس کا کتا اندھیرے کونے میں بیٹھ گیا. اس نے کھانا کھایا اور شراب پی. اب شراب جو ہے ظاہر ہے کہ یہ یورپین کلچر کی یورپین روایات کا حصہ ہے. اس سے یورپین معاشرت کی عکاسی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کھلے عام شراب پینا اور ڈھکے چھپے شراب پینا دونوں میں فرق ہے. کھلے عام شراب پینے سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی بھی کلچر کی جو سامنے کی زندگی کے مظاہر ہیں ان میں سے ایک ہے اور اس سے اس کلچر کی یا اس سوسائٹی کی جو معاشرت ہوتی ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. اس سوسائٹی کے انسانی رویوں کی عکاسی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے یہ برطانوی سماج کی وہ صورتحال ہے جو سامنے کی کے مظہر سے عبارت ہے. بغیر کسی سے بات کرے, حالانکہ وہ کسی سے بھی بول نہیں رہا تھا. یعنی اب کیا ہے کہ اب بلشک جو ہے وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا. ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ وہ ایک بہت گھنونا جرم کر کے آیا ہے. سب کی باتیں سن رہا تھا. گاؤں والے موسم اور اپنے کھیتوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. کسی نے بھی قتل کا ذکر نہیں کیا. ایک پھیری والا اندر آیا, اپنا صندوق کھول کر چیزیں دکھانے لگا. کنگے, برش, جوتے, فیتے اور بہت سی چیزیں بیچ رہا تھا. اور وہ کیا ہے, ایک آدمی نے اس کے صندوق کے کونے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا. یہ جادو ہے, پھیری والے نے کہا. اس سے ہر دھبا چھٹ جائے گا. شراب کا دھبا, پھل کا دھبا اور ہر طرح کا دھبا. لیکن ایک دھبا وہ ہے, ایک داغ وہ ہے جو انسان کے اندر لگا ہوا ہے. یعنی وہ اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کو کچو کے لگاتا رہے گا. اگر اس کا ضمیر ہے, اگر وہ زندہ ضمیر ہے تو وہ دھبا, وہ داغ وہ نہیں دھوئے گا. یہ جادو ہے, پھیری والے نے کہا. پھیری والے نے بلشک کی ٹوپی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو میز پر رکھی ہوئی تھی. ادھر دیکھو لوگو,
اس نشان کی طرف 3 سیکنڈ میں اسے چھٹا دوں گا، یعنی یہ نشان جو ہے مٹ جائے گا، میری طرف دھیان سے دیکھو۔ بل شک اچھل پڑا، پھر اس نے جھپٹ کر پھیری والے سے اپنی ٹوپی چھینی۔ ظاہر ہے کہ اس کے من میں چور تھا، اسے پتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر کے آیا ہے، اور جلدی سے سرائے سے نکل گیا۔ وہ واپس مڑ مڑ کر دیکھنے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، نہیں، کوئی بھی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ گاؤں کے بیچ میں پہنچا تو اس وقت ایک ڈاک گاڑی لندن سے ڈاک خانے کے پاس رکی۔ ڈاکیا گاڑی سے ڈاک کا تھیلا نکال رہا تھا۔ اب یہ جزیات نگاری ہے۔ ایک اور نیا واقعہ، ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ۔ لندن کی کیا خبر ہے؟ ڈاکیا گاڑی سے کیا کر رہا تھا؟ تھیلا نکال رہا تھا۔ لندن کی کیا خبر ہے؟ اس نے کوچوان سے پوچھا جو ڈاک کا تھیلا ڈاکیوں کو پکڑا رہا تھا۔ کیا تم نے نہیں سنا ایک خوفناک قتل کے بارے میں؟ اب کہانی چونکہ ڈیولپ ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو اب کیا ہے کہ لندن کی خبر کوچوان سے پوچھا ہے جو ڈاک کا تھیلا ڈاکیوں کو پکڑا رہا تھا۔ کیا تم نے نہیں سنا ایک خوفناک قتل کے بارے میں؟ اب کوچوان اور ڈاکیے کے مابین مکالمہ ہوتا ہے اور اس مکالمے کے ذریعے قتل کی کہانی کھلتی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ آدمی کا یا عورت کا؟ ایک عورت کا، خوفناک۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کس نے کیا ہے، وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ بل شک یہ سن کر اندھیرے میں بھاگ گیا، وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کیا وہ ایک لڑکی تھی جو اس کا پیچھا کر رہی تھی؟ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی، اس کی آخری چیخ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اب کیا ہے کہ نینسی کی آخری چیخ اس کا تعاقب کر رہی تھی، کس کا؟ بل شک کا۔ اچانک اس کی طاقت نے جواب دے دیا، بل شک کی طاقت نے۔ اس نے ایک سایہ کھیت میں دیکھا، وہ نیچے کی طرف ہو کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن وہ نینسی کی آنکھوں کو بند نہیں کر سکا۔ وہ کود کر کھلی ہوا میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی اس کا پیچھا کر رہی تھی، وہ وہاں بھی پہنچ گئی۔ اب کیا ہے کہ اگر ایک انسان سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کی نارم سے ہٹ کر ایک انسان کا قتل کرتا ہے تو وہ مقتول اس کا پیچھا مقتول آنکھیں اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ میں لندن واپس چلا جاؤں گا، بل شک نے سوچا۔ میں وہاں بھیڑ میں چھپ جاؤں گا، وہاں مجھے وہ کبھی نہیں پا سکیں گی، وہ مجھے نہیں پا سکتے۔ اب کیا ہے کہ بل شک جو ہے وہ بھی اسی طرح جس طرح اولیور جو ہے وہ لندن میں بچپن میں 10 سال 9-10 سال کی عمر میں یتیم خانے سے ایک جگہ سے پھر لندن بھاگ جاتا ہے، تو اب کیا ہے کہ بل شک پھر وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ میں بھی لندن چلا جاؤں گا جو بہت بڑا شہر ہے اور وہاں مجھے کوئی بھی تلاش نہیں کر پائے گا۔ فیگن میرے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کر دے گا، میں اسے پیسے دے کر راضی کر لوں گا، میں دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا۔ اب بل شک جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ اپنے ایک آرزو کے جہان میں جا رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے بل شک نے لندن کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پھر اسے اپنا کتا یاد آیا۔ کتا اس کے لیے اب خطرہ تھا، لوگ کتے کو پہچان لیں گے اور جان لیں گے کہ اس کا ماسٹر قریب ہے، کتے کو ضرور مارنا چاہیے۔ شک ایک گہرے چشمے کے کنارے رک گیا۔ اب کیا ہے کہ بل شک جو ہے ایک کے بعد ایک غلطی کر رہا ہے۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اپنے رومال میں باندھ لیا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ وہ پتھر کتے کے گلے میں باندھ کر اسے ڈبو دے گا۔ جب کتا پاس آیا تو وہ پتھر کو دیکھ کر غرایا اور واپس بھاگ گیا۔ اب کیا ہے کہ اس نے جو پلان کیا ہے اب وہ اس پلان میں ناکام ہو گیا ہے، یعنی کتے کے گلے میں جو ہے وہ بھاری پتھر والا رومال ڈال دے گا اور نتیجتاً کتے کو وہ پھینک دے گا، پانی میں ڈبو دے گا اور نتیجتاً کتا مر جائے گا۔ کتا جو ہے اس بھاری پتھر کو دیکھ کر جو ہے غراتا ہے اور واپس بھاگ جاتا ہے۔ شیخ نے دوبارہ اس کو آواز دی، پھر کتا اس کے پاس آ کر بھاگ گیا، وہ اپنے مالک سے ڈر رہا تھا۔ اب کیا ہے کہ کتے کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کا مالک جو ہے اس کو مارنا چاہتا ہے۔ یہاں آؤ تم اجڈ۔ اب بل شک جو ہے اپنے کتے کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ کتے نے اس کا حکم مانا، لیکن جب شک نے اسے ہاتھ سے پکڑا تو وہ پھر بھاگ گیا۔ شک اس کا بہت دیر تک انتظار کرتا رہا لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ شک نے پتھر کو پانی میں ڈال دیا، پھر وہ لندن کی طرف چلنے لگا۔ اب کیا ہے کہ بل شک جو ہے وہ کتے کو ڈرا دیتا ہے اور کتے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مالک اب جو ہے وہ اس کے ساتھ بے وفائی کرے گا، اس کا مالک وفا سرشت نہیں ہے، اس کا مالک اسے مار دے گا۔ اب کتا جو ہے وہ اس خوف سے اس کے قریب دوبارہ نہیں آتا اور وہ اس سے
दूर भाग जाता है। अब बिलशक क्या करता है? बिलशक जो है वो पत्थर को पानी में फेंक देता है और फिर वो लंदन की तरफ जो है वो चल पड़ता है। जाहिर है कि वो लंदन की तरफ इसलिए चल पड़ता है कि लंदन एक बड़ा शहर है और बड़े शहर में वो इस तरह जाकर छुप जाएगा कि वो किसी को भी नहीं मिल सकेगा। मिस्टर ब्राउनलो ने मॉक्स से इकबाल जुर्म करवाया। 2 दिन बाद शाम के वक्त मिस्टर ब्राउनलो के घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। मिस्टर ब्राउनलो बाहर आए, उनके पीछे 2 मजबूत आदमी थे। उन्होंने गाड़ी में से एक आदमी को खींचा और जल्दी से घर में ले गए। वो पोशीदा आदमी मॉक्स था। जनाब, इसका क्या मतलब है? मॉक्स ने मिस्टर ब्राउनलो से पूछा। अब जाहिर है कि नैन्सी वो सब कुछ अपनी मौत से पहले ही मिस रोज मेली और मिस्टर ब्राउनलो को बता चुकी है और मिस्टर ब्राउनलो और मिस रोज मेली ये तय कर चुके हैं कि मॉक्स का वो हर तरह से पीछा करेंगे और मॉक्स को पकड़ने में वो कामयाब हो जाएंगे। अब मॉक्स जो है वो मिस्टर ब्राउनलो के कब्जे में है, उसकी दस्तरस में है और मॉक्स कहता है मुझे फौरन जाने दो। क्या तुमने नहीं सुना? तुम आजाद हो, लेकिन जिस वक्त तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा ताकि वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार? मुझे क्यों? दगाबाजी और रहजनी के जुर्म में। जाहिर है कि मॉक्स जो है वो दगाबाज था और रास्ते में लोगों को लूटता था और फैगन के जरिए जो है वो मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस था। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, मॉक्स ने खौफ से देखते हुए कहा। तुम 1 मिनट में समझ जाओगे, मिस्टर ब्राउनलो ने उससे कहा। मिस्टर ब्राउनलो ने दोनों आदमियों को बाहर भेजा, फिर मॉक्स से कहा बैठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। एडवर्ड लिफोर्ड। मॉक्स, जिसका असली नाम एडवर्ड लिफोर्ड था, अब मिस्टर ब्राउनलो उसके असली नाम से वाकिफ हो गया, उसके माजी से वाकिफ था, इसलिए वो उसे पहचान कर उससे कहता है कि तुमसे मैंने कुछ बातें करनी है। उनके कहने पर अमल किया। तुम मुझसे इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरा ख्याल है तुम मेरे बाप के बहुत गहरे दोस्त हो। अब क्या है कि एडवर्ड लिफोर्ड, जिसने अपना जाली नाम मॉक्स रखा हुआ था या नॉवेल में जिसका नाम मॉक्स है, जब मिस्टर ब्राउनलो उसे पहचान लेता है तो अब क्या है कि मॉक्स भी मिस्टर ब्राउनलो को पहचान लेता है। यानी मॉक्स का असल नाम जो है एडवर्ड लिफोर्ड था और एडवर्ड लिफोर्ड जो है वो मिस्टर ब्राउनलो से कहता है कि तुम तो मेरे बाप के जो है वो बहुत करीबी दोस्त थे। हाँ मैं हूं, मिस्टर ब्राउनलो ने उससे कहा, और इसी वजह से तुम्हारे साथ मेहरबानी से पेश आ रहा हूं। अब ये क्या है कि रिवायती लोग वफादार होते हैं और मिस्टर ब्राउनलो वैसे भी जो है एक अच्छा किरदार है, अच्छे औसाफ का मालिक किरदार है, लिहाजा वो उसे कहता है कि यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ, यानी मॉक्स, यानी जिसका असल नाम एडवर्ड लिफोर्ड था, एडवर्ड लिफोर्ड, कि मैं तुम्हारे साथ मेहरबानी से इसी वजह से पेश आ रहा हूं कि मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूं। अगर मैं तुम्हारे बाप का दोस्त ना होता तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। अब ये वो बात है कि एक ताल्लुक निकल आया है, उस ताल्लुक की वजह से मिस्टर ब्राउनलो मॉक्स से सब कुछ हकायक जानना चाहता है और थोड़ी नरमी भी उसके रवैये में है। वो इसलिए कि वो उसके बाप का, यानी एडवर्ड लिफोर्ड यानी मॉक्स के बाप का मिस्टर ब्राउनलो दोस्त निकला। इसका क्या मतलब है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब मॉक्स अपनी सफाई पेश कर रहा है। क्या तुमने नहीं किया? अच्छा, हम देख लेंगे, तुम्हारा एक भाई है। अब क्या है कि मिस्टर ब्राउनलो उससे बात कर रहा है एडवर्ड लिफोर्ड से और उसे बता रहा है कि तुम्हारा एक भाई है। अब क्या है कि उसके भाई की कहानी तो पहले आ चुकी है और वो भाई कौन था? वो भाई जो है वो ओलिवर ट्विस्ट था, उसका छोटा भाई। नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम जानते हो कि मेरा कोई भाई नहीं है। अब क्या है कि वही कहानी जब उसने लॉकेट लिया था मिसिस बम्बल से, मिस्टर बम्बल के हमरा, और वो लॉकेट लेकर जो है वो दरिया में बहा दिया था और उसने ये समझा था कि मैंने आखिरी निशानी जो है वो दरिया में बहा दी है। अब मैं किसी पर भी मेरे राज नहीं खुलेंगे और कोई भी मुझे नहीं जान पाएगा। मुझे जो मालूम है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हारा बाप अपनी शादी से खुश नहीं था, वो बहुत रंजीदा रहता था। उसने कभी तुम्हारी मां से शादी की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन उसके मां बाप जो एक घुमंडी और लालची लोग थे, उन्होंने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। जल्दी ही
تم پیدا ہو گئے, تمہارے ماں باپ نے علیحدگی اختیار کر لی, کچھ سال کے بعد ایک نیوی فوج کے افسر کی لڑکی سے تمہارے باپ کو محبت ہو گئی, اس کا نام ایگن تھا, اس نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا. اب کیا ہے کہ مسٹر براؤنلو اسے ساری کہانی سناتا ہے. تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو, تم جلدی سمجھ آؤ گے. اب جب مونکس یعنی ایڈورڈ لیفورڈ مسٹر براؤنلو سے کہتا ہے کہ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو, وہ یعنی مسٹر براؤنلو اسے کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ سمجھ جاؤ گے. پھر تمہارے باپ کا ایک دولت مند چچا اپنی ساری دولت تمہارے باپ کے نام کر کے مر گیا. وہ روم میں تھا, اس لیے تمہارے باپ کو وہاں معاملات کو نپٹانے کے لیے جانا پڑا. تمہاری ماں بھی اس کے ساتھ گئی تھی اور تم بھی. تمہارے باپ کا وہاں انتقال ہو گیا, اس نے کوئی وصیت نہیں چھوڑی. میرا خیال ہے کیوں. اب یہاں جو ہے کیا ہے کہ مونکس جو ہے یعنی ایڈورڈ لیفورڈ وہ اپنے بھائی کو کچھ بھی حصہ نہیں دینا چاہتا, یعنی جو اس کا باپ ترکے میں چھوڑ گیا ہے, مونکس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اولیور ٹوسٹ کو اس میں سے حصہ ملے. ظاہر ہے کہ اس کے باپ نے مرنے سے پیشتر کوئی وصیت بھی نہیں چھوڑی تھی. اچھا, پھر تم اور تمہاری ماں ساری جائیداد کے وارث ہوئے. اب کیا ہے کہ مونکس جو ہے یعنی ایڈورڈ لیفورڈ اپنے باپ کے مرنے کے بعد باپ کی ساری جائیداد کا وارث ہوا, اور اس کی ظاہرہ ماں وارث تھی اور وہ وارث تھا. بالکل صحیح, ہم وارث ہیں اور قانونی وارث ہیں. تمہارا باپ روم جانے سے پہلے مسٹر براؤنلو نے کہا مجھ سے ملنے آیا تھا. اب مسٹر براؤنلو یہ بتاتا ہے مونکس کو کہ تمہارا باپ مجھ سے ملنے آیا تھا مرنے سے پہلے اور روم جانے سے پہلے. مونکس اچانک ہلدی کی طرح زرد ہو گیا. اب مونکس جو ہے اس کو خوف نے زرد کر دیا ہے. میں اس بات کو نہیں جانتا, مونکس نے جواب دیا مسٹر براؤنلو کو, کہ مجھے تو یہ سب پتا نہیں ہے جو تم مجھے بتا رہی. اچھا, وہ مجھ سے ملنے آیا اور اس نے مجھے بتایا ایگن اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں. اس نے بتایا کہ بھئی ایگن اس کی وائف ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے, اس کا ارادہ ایگن کے ساتھ دوسرے ملک جانے کا ہے, اور وہ ساری اپنی وہ حقیقت بتا گیا تھا. تم کو اور تمہاری ماں کو وہ 1000 پاؤنڈ ہر سال بھیجتا رہے گا. مسٹر براؤنلو تھوڑی دیر رکے, پھر انہوں نے آگے کہا, میں نے اس کی معلومات کی ہے. مجھے 2 اہم باتیں ثبوت کے طور پر ملی ہیں. ایگن ایک خیرات خانے میں ایک بچے کو پیدا کر کے مر گئی. وہ لڑکا اولیور ٹوسٹ ہے, تمہاری دوسری ماں کا بیٹا, اور تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے. ایڈورڈ لیفورڈ. مونکس ابھی تک خاموش تھا, یعنی ایڈورڈ لیفورڈ ہی کا نام مونکس ہے. مونکس جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ خاموش تھا. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے وصیت کی تھی جو تمہاری ماں نے جلا دی. یعنی ایڈورڈ لیفورڈ کی ماں اور ہے اور اولیور ٹوسٹ کی ماں اور ہے. اولیور ٹوسٹ کی ماں مر گئی ہے اور اس کا باپ یعنی جو ایڈورڈ لیفورڈ یعنی مونکس اور اولیور ٹوسٹ کا باپ ہے وہ مر گیا ہے. اب کیا ہے کہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ان کا ایک ہے. تم جانتے ہو اس وصیت میں کیا تھا. اب باپ نے ایک وصیت کی تھی اور اس کی ماں نے, مسٹر براؤنلو بتاتا ہے کہ وہ جلا دی تھی. تم کو اور تمہاری ماں کو 1000 پاؤنڈ ہر سال ملے گا اور باقی تمام جائیداد ایگن اور اس کے بچے کی ہے. اب ایگن اور ایگن کا بچہ کون ہے؟ اولیور ٹوسٹ ہے. اس کے بعد جو اہم شرط ہے اس کو تم اچھی طرح جانتے ہو. کیا میں جانتا ہوں؟ مونکس نے پوچھا, لیکن اس نے اس بات سے انکار نہیں کیا. کیا اہم شرط ہے؟ تمہارا غریب باپ تمہاری مکاری کو جانتا تھا. یعنی ایڈورڈ لیفورڈ مونکس کی مکاری کو اس کا باپ جانتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ایگن کا بچہ تم سے بالکل مختلف ہو. یعنی اسے پتا تھا کہ یہ ایک مکار آدمی ہے اور ایگن کا بچہ جو ہے اس کی خواہش تھی کہ ایڈورڈ لیفورڈ یعنی مونکس سے بالکل جدا نیچر کا ہو. وہ اس کو ایک ایماندار انسان بنانا چاہتا تھا, اس لیے اس نے یہ شرط رکھی, اگر اولیور ایک مجرم بنے گا تو اس کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا. اس سبب سے تم نے ایڈورڈ لیفورڈ چھوٹے اولیور کو ایک مجرم بنانے, ایک چور بنانے کے لیے فیگن سے کہا. کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ یہ تھی اصل حقیقت کہ اگر اولیور جو ہے وہ شریف انسان رہے گا تو اس کو اس کے باپ کی جائیداد سے حصہ ملے گا. اب کیا ہے کہ اس کو اپنے باپ کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے مونکس یعنی ایڈورڈ لیفورڈ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک چوروں کے مکھیا
فیگن سے کہتا ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ مجرم بنائے. ایک دلچسپ کہانی ہے, مونکس نے کہا, جو کہنے کی کوشش کر رہا تھا. اب مونکس جو ہے وہ اسے ایک کہانی بتاتا ہے, یعنی اسے ابھی تک جو ہے وہ حقیقت نہیں مان رہا, ایک بہت دلچسپ کہانی, لیکن تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, مجھے اپنا کوئی ثبوت دکھاؤ. اس کا ثبوت تم نے دریا کی تہ میں بہا دیا ہے ایڈورڈ لیفورڈ, تم نے وہاں اسے پھینک دیا ہے. میں جانتا ہوں, مسٹر بمبل اور ان کی بیوی نے مجھے ساری بات بتا دی ہے, وہ تمہارے گواہ ہیں. جو تم نے مکاری کی ہے, یعنی ایڈورڈ لیفورڈ یعنی مونکس نے مسز بمبل سے 25 پاؤنڈ کے عوض وہ نشانی لے کر دریا میں بہا دی تھی. لہذا اب وہ ایک طرح سے یقین کی کیفیت میں تھا کہ اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ مسٹر براؤنلو جو ہے وہ مسز بمبل اور مسٹر بمبل سے وہ کہانی جو ہے وہ جان چکے ہیں. ایک گواہ اور تھی, مسٹر براؤنلو نے رنجیدہ ہو کر کہا, وہ ایک سایہ جو تم نے دیوار پر دیکھا تھا. اب نینسی کی طرف مسٹر براؤنلو کا اشارہ ہے. نینسی نے وہ ساری باتیں سن لی تھی جو مونکس یعنی ایڈورڈ لیفورڈ اور فیگن کے درمیان میں ہوئی تھی, اور ایڈورڈ لیفورڈ یعنی مونکس نے فیگن سے کہا تھا کہ میں تمہیں بہت ساری رقم دوں گا اس کے بدلے میں اگر تم اس بچے کو یعنی اولیور ٹوسٹ کو مجرم بنا دو. اس نے چھپ کر ایک ایک لفظ تمہاری باتوں کا سنا تھا جو تم نے فیگن سے کی تھی. اس نے مجھے سب بتا دیا ہے. اس کا قتل کر دیا گیا ہے. قتل ایڈورڈ لیفورڈ, تم اس کے قتل کا سبب ہو. اب کیا ہے کہ سبب کون ہے؟ ایڈورڈ لیفورڈ سبب ہے. کس کے قتل کا؟ نینسی کے قتل کا. اور وہ کیوں سبب ہے؟ وہ اس لیے سبب ہے کہ نینسی جو ہے وہ اس کی باتیں سن چکی تھی اور فیگن کو جو ہے ایک طرح سے شک ہو گیا تھا. فیگن چارلی بیٹس کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. وہ اس کا تعاقب کرتے کرتے جو ہے مسٹر براؤنلو سے جب وہ دریا کے کنارے اتوار کی روز ملی تھی تو چارلی بیٹس نے وہ ساری باتیں جو ہے فیگن کو جا کر بتا دی تھی, اور فیگن نے جو ہے وہ ساری کہانی اس کو بتا دی تھی بلشک کو. بلشک نے غصے میں آ کر جو ہے نینسی کا قتل کر دیا تھا, اور بلشک جو ہے وہ نینسی کا قتل کرنے کے بعد بھاگ گیا تھا. اب مسٹر براؤنلو کہتا ہے کہ وہ جو ایک اور گواہ تھی اس کا قتل جو ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, یعنی تم اس کی موت کا سبب ہو. کس کی؟ نینسی کی. کون؟ مونکس یعنی ایڈورڈ لیفورڈ. مسٹر براؤنلو نے دوبارہ کہا, تم اور پولیس اس کو جانتی ہے, میں پولیس کو سب بتا دوں گا. لیکن کیا؟ مونکس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا. جب تک تم اس کا اعتراف نہ کر لو جو میں نے پہلے سے لکھ دیا ہے تمہارے لیے, اور تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ اولیور ٹوسٹ کو اس کا جائز حق اس کے باپ کی جائیداد کا دو گے. اب کیا ہے کہ مسٹر براؤنلو مونکس یعنی ایڈورڈ لیفورڈ سے یہ عہد لیتا ہے کہ تم اولیور ٹوسٹ کا جائز حق جو اس کا باپ اپنے ترکے میں چھوڑ کر گیا ہے جائیداد کی صورت میں, تم اس کا حق اسے دو گے. میں دوں گا, میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب مونکس یعنی ایڈورڈ لیفورڈ خوف کی وجہ سے مان جاتا ہے. اس کے بعد مونکس یا ایڈورڈ لیفورڈ نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے اور اولیور کو اس کے باپ کی جائیداد کا جائز حق دینے کا وعدہ کر لیا. ظاہر ہے کہ یہ ایک منفی کردار ہے ناول میں جس کا نام مونکس یا ایڈورڈ لیفورڈ ہے, اور ایڈورڈ لیفورڈ جو ہے وہ اپنے یعنی اس وجہ سے کہ وہ نینسی کی موت کا سبب بنا ہے اور اس خوف سے وہ مسٹر براؤنلو سے ایک معاہدہ کر لیتا ہے اور اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا یعنی اولیور ٹوسٹ کا جو اس کے باپ نے جائیداد میں حق چھوڑا ہے وہ اس میں سے اس کی جائیداد کا حق جو ہے اسے دے گا. اب یہ وہ ارتکاب ہے جو مسٹر براؤنلو نے مونکس سے کروایا ہے. یہ وہ اقبال جرم ہے جو مسٹر براؤنلو نے ایڈورڈ لیفورڈ سے کروایا ہے. یعنی ایڈورڈ لیفورڈ مونکس مان چکا ہے, ارتکاب کر چکا ہے, اور یہ بھی بات طے پا گئی ہے, کھل گئی ہے, صاف ہو گئی ہے کہ مونکس اور مسٹر اولیور ٹوسٹ آپس میں بھائی ہیں, لیکن دونوں کی مائیں جدا جدا ہیں. اولیور ٹوسٹ کی ماں ایگن ہے اور مونکس کی ماں جو ہے وہ دوسری ہے. اب مونکس کا باپ مر چکا ہے جو مونکس کا بھی باپ ہے یعنی ایڈورڈ لیفورڈ کا, اور اولیور ٹوسٹ کا بھی باپ ہے.
اب ظاہر ہے کہ اس کا باپ یہ چاہتا تھا کہ مونکس کی طرح جو ہے وہ جرائم کی دنیا میں نہ جائے. کون؟ اولیور ٹوسٹ. اولیور ٹوسٹ اگر اچھا رہے گا، نیک طینت رہے گا، وفا سرشت رہے گا اور اچھی خو کا مالک رہے گا تو جائیداد کا حق جو ہے اس میں سے اس کو جائیداد ملے گی، یعنی باپ کے ترکے میں سے. لیکن ناول میں مونکس جیسا منفی کردار جو ہے وہ فیگن کی مدد لیتا ہے کہ فیگن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اس کو جرائم پیشہ دنیا میں لے جا کر ایک مجرم بنا دے، یعنی اولیور ٹوسٹ کو، تاکہ وہ اولیور ٹوسٹ کو اپنے باپ کی جائیداد سے محروم رکھ سکے.